یہ سورہ ہم جو ہم سارا سال ساری زندگی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، ہم نے کتنوں نے سورہ ہم پھر بھی بہت دور کی چیز ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے پھر، لیکن اس کے بارے میں سوچا کتنا ہے، کتنا فکر کیا، کتنا ہم نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، کتنا ہم نے پڑھا ہے۔ سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تمرکز کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے۔ اسی کی پریکٹس کے لیے نماز تکرار ہے، نماز میں تکرار در تکرار در تکرار ہے، اور یہ سورہ حمد یہ نہیں کہ 5 دفعہ ہے، ہر رکعت میں ہے، اور اس کے بعد آپ مستحب نمازیں پڑھنے جائیں تو اس میں بھی ہے، نہیں کہ جی واجبات میں آپ چلیں یہ پڑھیں، مستحبات میں اب آپ سورہ حمد کو رہنے دیں کچھ اور پڑھ لیں، نہیں، پھر وہی پڑھنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ عمیق فکر کر سکیں، سوچ سکیں، تمرکز کر سکیں۔ اور جو وقت آ گیا آج، اگلا جو پوائنٹ میں چاہ رہا تھا آج میں اس کو چھیڑ دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اسے ختم کریں گے۔ قوی انسان چاہیے اسلام کو، جو انسان الہی انسان ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بزدل نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں اس طرح بتایا نہیں گیا ہے۔ جب انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو وہ اپنے اصحاب کو کیا کریں گے؟ رحم دل کریں گے، نرم دل کریں گے، یا زیادہ ڈونیشن دینے والے بنائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اپنے اصحاب کو 40 برابر قوی کریں گے، طاقتور کریں گے۔ اور انسان جب ایک دفعہ طاقتور ہو جائے، اور طاقتور بدن کی طاقت کی بات نہیں کر رہے، روح کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، معنوی طاقت کی بات کر رہے ہیں، اندر سے انسان مضبوط ہو جائے۔ جب انسان مضبوط ہو تو وہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ انفاق بھی کرتا ہے، وہ مہربانی بھی کرتا ہے۔ دشمن کے سینے سے اتر کے آنے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے، دشمن کے سینے پر ہیں، اس کا گلا کاٹنے کے لیے زیادہ طاقت نہیں چاہیے، وہ تو گر گیا ہے نا۔ اس حالت میں اسے چھوڑنے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے۔ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ نفسانی طاقت ہے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو اتنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، بعض وہ جو قتل میں بھی آپ سے بڑے تھے، جن کے تلوار اور جن کا گرز بھی آپ سے بڑا تھا، اتنے نامی گرامی پہلوان تھے، آپ ان سب کو کیسے قتل کر دیتے تھے؟ امام نے فرمایا کہ میں تلوار سے پہلے اپنے ابوہت سے انہیں قتل کر دیتا ہوں، بازو سے بعد میں کرتا ہوں، پہلے اپنی شخصیت سے انہیں ڈیر کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ مومن کو قوی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مومن کی صفات میں سے بہت سی صفات ہیں، ان میں سے ایک طاقت ہے، قوی ہونا ہے، ایک نہیں ہے، بلکہ مومن کی ساری صفات اس ایک صفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ مومن پہلے قوی ہوتا ہے، جب وہ قوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے، پھر اس میں شجاعت آتی ہے، پھر وہ جہاد کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اسے پھر کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کا مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آج کل تو داڑھی فیشن ہو گیا نا، اس میں داڑھی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، آج کل آسان ہو گیا۔ ہم جب جوان تھے نا تو میری داڑھی ہوا کرتی تھی، میرے دوست جو ہے مجھے دیکھ کے داڑھی رکھ لیتے تھے، اگلے دن آتے تھے، یار سب صوفی کہتے ہیں تو داڑھی کیسے رکھتا ہے؟ ہم تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ سب ہم پہ ہنستے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، وہ پھر شیو کر لیتے تھے۔ یہ بیچارے جب جاتے ہیں تو اتنے ان کے ہنسنے کو برداشت نہیں کر سکتے، جب قوی نہیں ہے نا تو کیوں کہ وہ ہنستے ہیں۔ وقت پہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائیں، لڑکے کھیل رہے ہیں، آپ کرکٹ آذان ہو گئی، آپ نے کہا جی میں نہیں کھیلنا، تم لوگ کھیلتے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ وہ ہنسیں گے، ریکارڈ لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں اگر مذہبی ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں دین کی طرف جاتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ بہنا شروع ہو جاتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانوں کو قوت نہیں دی ہے، اس پہ کام نہیں ہوا ہے۔ اصل ہے کیا؟ اصل یہ ہے اگر آپ سوچیں، سمجھیں اور تعقل و تفکر کریں، وہ بیچارہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس پر آپ کو رونا چاہیے۔ وہ بیوقوف آپ پر ہنس رہا ہے اور آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کیوں اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ایک پاگل کی طرح نا، ایک پاگل یہاں سے جاتے ہوئے آپ پہ ہنسے، آپ کو کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو پاگل ہے، اس کے ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کے دیندار ہونے پر اگر کوئی آپ پر ہنس رہا ہے
تو آپ کو تو پلٹ کر اسے کہنا چاہیے تیری جو حالت ہے اس میں تو مجھے رونا آتا ہے، تو مجھ پر ہنستا ہے۔ کم از کم اگر آپ اس سے کہہ نہیں سکتے تو اس کے ہنسنے کا، ان کے مذاق اڑانے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے، عام معاشرے میں اثر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں، انہوں نے مذاق اڑایا، میں متاثر ہو گیا، میں نے بیٹھ کے سوچا نہیں کہ ان کے مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اگر میں انہیں خوش کرتا ہوں تو مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، اگر میں رب کو خوش کرتا ہوں مجھے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے نا، بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے، کوئی بہت زیادہ تفکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس زندگی میں یہ دوست مجھے کیا دے گا، اس کے پاس ہے کیا؟ اول تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور ہو بھی تو دینے والا نہیں ہے، اسے میں نے خوش کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ رب جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اگر میں اسے خوش کروں تو وہ مجھے کیا دے گا؟ تھوڑی دیر سوچیں۔ یہ زندگی ہے، ہم 1000 سال فرض کر لیں، لوگ دعائیں دیتے ہیں نا، خدا آپ کو 1000 سال عمر دے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، 1000 سال کی دعا لے کے خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت میں پتہ ہے کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی موت بھی دیکھیں، ان کے اولاد کی موت بھی دیکھیں، ان کی اولاد کی بھی موت دیکھیں، یہ سارے غم دیکھتے رہیں اور آپ زندہ رہیں۔ 1000 سال جینے کا یہی مطلب ہے، کتنی نسلیں آپ کے سامنے مرتی رہیں گی، آپ ان کو دفناتے رہیں گے۔ 1000 سال بھی آپ کو یہاں اگر زندگی مل جائے تو غم ہی ملے گا۔ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے جوان بچے مر جاتے ہیں، انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ان کو ہمیں دفنانا تھا، ہم انہیں دفنا۔ یہ 1000 سالہ زندگی اس ابدی زندگی کے سامنے، یہ 100 سال 50 سال تو بہت کچھ بھی نہ ہوا نا، اس کے سامنے اسی کی قیمت ہے۔ ابدی کے مقابل میں اگر 1000 سال آ جائے، 10,000 سال آ جائے، 10 لاکھ سال آ جائے، 10 ارب سال آ جائے، کیا حیثیت ہے؟ جو ایٹرنل ہے، جو ختم نہ ہونے والی ہے، جو لامتناہی ہے، جو ابدی ہے، اس کے مقابل میں 1 ارب سال بھی ہو تو وہ بھی صفر ہے، گزر جائے گا۔ 1 ارب سال بھی ہو تو گزر جائیں گے۔ ہماری کتنی سی زندگی ہے، اس میں آدھا تو سوتے رہتے ہیں، آدھا بچپنے میں نکل جاتا ہے، کچھ حصہ مریضی میں نکل جائے گا۔ کتنی سی زندگی میں کیا حاصل کر لو کہ جس کے وجہ سے ابدی زندگی کو داؤ پہ لگا؟ ابدی زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اور فیکٹر بھی ہے، وہ ابدی ہونا اپنی جگہ۔ یہ زندگی ہم نے عام انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے، وہ زندگی ہم نے جوار معصومین میں گزارنی ہے، اس کا ایک لمحہ ہمیں ادھر پوری زندگی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ابدی زندگی جوار معصومین میں، اس پہ کمپرومائز کریں۔ کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفلت ہے۔ غفلت ختم ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، آپ سے گناہ کرا سکے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آئے ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا، توبہ کرنا بہت سخت ہے، گناہ نہ کرنا بہت آسان ہے۔ پھر بھی اگر فرض کر لیں آپ کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی، سب کچھ بھی ہو گیا، لیکن آپ کو وہ درجہ نہ ملے جنت میں جو جوار معصومین کا درجہ ہے، پھر اس جنت میں رہ کے کیا کریں؟ ایک لمحہ اگر جوان سوچے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، یہ زندگی جنت ہو جاتی ہے۔ جنت وہاں ہے ہی ہے جو اولیاء اللہ ہیں اور آپ سب ہیں، سوچیں تو سب ہیں، بس جو نہیں ہے فاصلہ ہے وہ سوچ کا فاصلہ ہے، غفلت اور تذکر کا، غفلت اور ذکر کا فاصلہ ہے۔ ذکر ہر خیر کی بنیاد ہے اور غفلت ہر شر کی۔ ہم میں سے جو بھی شخص، اور میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اپنے لیے پہلے کہہ رہا ہوں، آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں، خدا کرے اس کا مجھے خود بھی فائدہ ہو اور میں متذکر ہو جاؤں، میں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤں، مجھے خدا ہر روز یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عنایت کرے۔ اور یہ سائنٹیفک بھی ہے، اور وہ سارا بھی میرے پاس کام تیار ہے جو سائنٹیفکلی ان تمام چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جب میرے پاس معصومین کے اقوال ہیں تو مجھے سائنٹسٹ کے اقوال چاہیے ہی نہیں، مجھے ان کے ریسرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کوئی معاشرہ کوئی اور ہوتا تو میں سائنٹیفک ریسرچ پہ کرتا کہ ان کو سائنس بھی یہ باتیں کرتی ہے۔ ہمیں جب معصومین نے کہہ دیا ہے تو ہمیں تو پکا یقین ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی پھر گلستان ہو جائے گی اگر
اولیاء اللہ میں ہو جائیں، جو دور سے دیکھ رہا ہے وہ اس کو لگے گا یہ مشکل میں ہے، لیکن خود اس سے جا کے پوچھیں تو اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں گزار سکتا ہے۔ رضا رب میں راضی ہو جائے، وہ جس بھی حال میں ہوگا وہ اللہ کی رضا ہے نا، میں جس بھی حال میں ہوں، مجھ پہ جو بھی مصیبت آ گئی ہے، جو بھی ہوا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، میں کیا کہوں گا؟ رضن بے رضا۔ کربلا میں حسین سے زیادہ مصائب کسی پہ آ سکتے ہیں، لیکن کیا تھا؟ رضن بے رضا۔ اے رب تیری رضا پہ حسین راضی ہے، حسین سے زیادہ کوئی راضی نہیں تھا۔ اگر خدا ہمیں توفیق دے اور ہم اولیاء اللہ میں سے ہو جائیں تو ہماری یہی زندگی بھی بہت زیادہ شیرین ہو جائے گی، جنت ہو جائے گی۔